السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، آج میں جس شخصیت کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ شخصیت کسی کی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اس شخصیت سے سب واقف ہے۔ نام عمر رضی اللہ تعالی عنہ، لقب فاروق اعظم، یہ نام آپ کو دیا گیا۔ فاروق کے معنی آتے ہیں حق اور باطل میں فرق کر دینے والا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام آپ کو دیا، اور کنیت ابو حفص تھی۔ باپ کا نام خطاب اور والدہ کا نام عنتمہ بنت حشام تھا۔ قریش کی ایک شاخ عدی سے تعلق تھا۔ سلسلہ نسب عمر ابن خطاب بن نفیل بن عزہ بن رباح بن عبداللہ بن قرط بن زراء بن عدی بن کعب بن لغی بن فہر بن مالک تھا۔ یہ 10ویں نسل میں جا کر ان کا نسب اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مل جاتا ہے۔ یہ 10ویں نسل سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، جس سے ایک اللہ کے نبی علیہ السلام کی شاخ پھوٹی، دوسرے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل نکلی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 583 میں پیدا ہوئے۔ عرب کے ماحول میں تربیت حاصل کی، اونٹ چرائے، پہلوانی اور گھوڑا سواری میں آپ کو ممتاز مقام حاصل تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میں نے اسلام قبول کیا تو دار ارقم میں موجود مسلمانوں نے اس زور سے تکبیر بلند کی کہ اسے تمام اہل مکہ نے سنا۔ میں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا، کیوں نہیں ہیں؟ یقیناً ہم حق پر ہیں۔ میں نے عرض کیا، پھر ہم پوشیدہ کیوں رہیں؟ چنانچہ وہاں سے تمام مسلمان 2 صفیں بنا کر نکلے۔ ایک صف میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور ایک میں تھا۔ جب ہم اس طرح مسجد حرام میں داخل ہوئے تو کفار کو سخت ملال ہوا۔ اس دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فاروق کا لقب عطا فرمایا، کیونکہ اسلام ظاہر ہو گیا اور حق و باطل میں فرق پیدا ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کوئی شخص ایسا نہیں جس نے اعلانیہ ہجرت کی ہو۔ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے ارادے سے نکلے، آپ نے تلوار لی، کمان شانے پر لٹکائی، ہاتھ میں تیر پکڑ کر خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ پھر وہاں موجود کفار قریش میں سے ایک افراد سے الگ الگ فرمایا، تمہاری صورتیں بگڑیں، تمہارا ناس ہو جائے۔ کوئی تم میں جو اپنی ماں کے بیٹے سے محروم، اپنے بیٹے کو یتیم، اپنی بیوی کو بیوہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، وہ آئے اور جنگل کے اس طرف آ کر مجھ سے مقابلہ کرے۔ میں اس شہر سے ہجرت کر رہا ہوں۔ کفار کو آپ کا مقابلہ کرنے کی جرأت نہ ہو سکی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اس بات سے معلوم ہو جاتی ہے کہ کبھی کبھی میرے نبی کہتے کہ میں یہاں گیا تو ابو بکر اور عمر تھے میرے ساتھ، میں یہاں گیا تو عمر اور ابو بکر میرے ساتھ تھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جاننا چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی کا جانشین کون ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جان گئے کہ صحابہ کیا جاننا چاہتے ہیں مجھ سے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے صاف اور واضح بتا دیا کہ میرے آسمان کے وزیر کا نام جبرائیل اور میکائیل ہے، میرے زمین کے وزیر کا نام ابو بکر اور عمر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مرتبہ ان دونوں حضرات کو عطا فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، کل میں میدان محشر کے اندر اسی طرح اٹھائے جاؤں گا کہ یہ دونوں میرے ساتھ رہیں گے۔ آتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا جب آخری وقت آ پہنچا تو وہ اپنا جانشین مقرر کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ جب صحابہ کو یہ بات پتہ چلی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بات انہوں نے اس وقت کہی تھی۔ وہ بات یہ تھی کہ انہوں نے فرمایا کہ میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ عمر کا باطن اس کے ظاہر سے بہتر ہے۔ یہ سوچنے کا مقام ہے کہ اللہ نے کتنا بڑا مرتبہ دیا کہ ان کا باطن ان کے ظاہر سے بھی بہتر ہے۔ آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تھے اور کچھ عورتیں بھی گھر کے اندر تھیں، اور اس وقت وہ کھلکھلا کر بات کر رہی تھی، وہ ہنس رہی تھی اور آواز بھی آ رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اندر آنے کی اجازت چاہے تو عورت ترنت پردے کے اندر چلی گئی اور سب کی ہنسی غائب ہو گئی۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام حاضری کی اجازت دی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ اندر آئے تو دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام مسکرا رہے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا،
اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اسی طرح مسکراتا ہوا رکھے۔ تو اللہ کے نبی پھر بھی مسکرا رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، میں نے تو دعا پڑھ دی ہے مسکرانے کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر، میں اس لیے نہیں مسکرا رہا ہوں، میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ ابھی آپ کے آنے سے پہلے یہ عورتیں یہیں بیٹھی تھی، بات بھی کر رہی تھی اور ہنس بھی رہی تھی، لیکن جیسے آپ کی آواز سنی وہ سب پردے کے اندر چلی گئی اور سب کی آواز بند ہو گئی، مجھے اس بات پر ہنسی آ رہی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کو مخاطب ہو کر فرمایا کیا تم اللہ اور اس کے رسول سے نہیں ڈرتی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر، بات ایسی نہیں ہے، قسم ہے خدا کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اے عمر جس راستے پر تم چلتے ہو اگر اس راستے پر شیطان چلتا ہوا تمہیں دیکھتا ہے تو وہ اپنے راستے کو بدل دیتا ہے۔ یہ مقام ان کا تھا کہ شیطان بھی ان سے ڈرتا تھا۔ اللہ نے کتنا بڑا مرتبہ آپ کو دیا اور آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی عمر کو بڑھا دیا۔ آتا ہے کہ اسلام کے لیے آپ نے بہت خدمت کی، آپ نے بہت قربانی دی۔ آتا ہے کہ میرے نبی ایک ہی حج کیے تھے، وہ شروع تھا اور آخری بھی تھا۔ آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام طواف کر چکے، جب مقام ابراہیم کی طرف بڑھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام ابراہیم کو دیکھ رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی نے پوچھا اے عمر کیا دیکھ رہے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی میں مقام ابراہیم کو دیکھ رہا ہوں کہ کتنا اونچا مقام ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں سے کھڑے ہو کر اللہ کے گھر کی تعمیر کی، میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو سجدے کی جگہ بناؤں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر مجھے ابھی اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم کو مصلی کی جگہ بناؤ۔ یہ آپ کی شان میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر سوچ لی، اللہ نے آسمان پر فیصلہ کر دیا اور اس کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے اپنے قرآن میں اللہ نے اس کو نقش کر دیا۔ آتا ہے کہ جب منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بہتان لگایا، اس کے اندر کچھ بھولے والے مسلمان بھی اس کا شکار ہو گئے۔ آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی پریشان تھے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اے عمر تم بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی یہ رشتہ آپ کو کس نے بتایا اور یہ شادی آپ کی کس نے کروائی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے کروایا، یہ رشتہ اللہ نے آپ کو دیا، آپ پاک ہیں اور اللہ آپ کو ایسی بیوی نہیں دے سکتا۔ تو انہوں نے فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت آسمان سے نازل کر دی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر سوچ رہے ہیں، اللہ آسمان پر فیصلہ کر رہا ہے۔ آتا ہے کہ نبی کے بعد اس دنیا میں آپ سے بہتر کسی نے خلافت نہیں کی، آپ کو کل آسمان میں عادل کی طرح بلایا جائے گا۔ آتا ہے کہ راتوں کو آپ گشت کیا کرتے تھے تاکہ امت مسلمہ کی خبر گیری کر سکے۔ سوچیے کہ اتنا بڑا حکمران جس کا نام سن کر قصر و قیصر کے لوگ کانپتے تھے، بڑے بڑے بادشاہ صرف آپ کا نام سن کر تھراتے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ ہیبت آپ کے اندر رکھی تھی کہ شیطان بھی آپ سے ڈرا کرتا تھا۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ امت مسلمہ کے اندر یہ ویڈیو لوگوں تک پہنچے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان سب باتوں پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔